السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله. أما بعد فقد قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: من أبكى أو أباكى أو تبكى من بكى أو أبكى أو تباكى فوجبت له الجنة. صدق الله العلي العظيم. وقال الإمام رضا عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابن الشبيب إن كنت باقيا فابك للحسين عليه السلام. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله. صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة. صلى الله عليك يا باب نجاة الأمة. صلى الله عليك يا أبا الفضل العباس. صلى الله عليك يا علي الأكبر. صلى الله عليك يا علي الأصغر. صلى الله عليك يا قاسم بن الحسن. صلى الله عليكم يا أنصار الحسين ورحمة الله وبركاته. کربلائے مولا بین الحرمین شب جمعہ گزرتی رات قرب امام حسین علیہ السلام تقاضا کرتا ہے امام حسین علیہ السلام پر حسرت کے چند آنسو بہا دیے جائیں. تاریخ نے لکھا بکاؤں خمسہ، بہت زیادہ گریہ کرنے والے تاریخ میں 5 گزرے ہیں. ایک جناب نوح علیہ السلام جن کا نام ہی نوحہ کرنے کے سبب سے نوح پڑ گیا. دوسری بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا اتنا گریہ کیا کہ بابا کے جانے کے بعد راستہ صاف نظر نہ آتا تھا. اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ امت نے ظلم اتنے کیے تھے کہ آنکھوں کی بینائی پر اثر پڑ گیا تھا، یا روئی اتنا تھی محسن کو یا رسول خدا کو کہ آنکھوں میں آنسوؤں کے سبب سے راستہ صاف نظر نہ آتا تھا. ایک اور جنہیں تاریخ نے بہت زیادہ رونے والا لکھا، انہیں جناب امام سجاد علیہ السلام کہا جاتا ہے. سجدے تو کیے، نام سجاد ہو گیا، لیکن روئے اتنا روئے کہ تاریخ میں سب سے زیادہ رونے والے ہو گئے. ایک اور بی بی ہے جنہیں بی بی ثانی زہرا زینب سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے. اتنا روئی کہ رو رو کے بی بی بے آسرا ہو گئی، لیکن کہتی تھی بھیا آپ پر رونے کا حق ادا نہ کر سکی. ایک اور ہستی جنہیں بہت زیادہ گریہ کا شرف حاصل ہوا امام حسین علیہ السلام پر، وہ امام حسین علیہ السلام کی دختر 4 سالہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا ہے. اتنا روئیں بابا کے اوپر،
اتنا روئی بابا کے اوپر کہ روتے روتے دنیا سے گزر گئی۔ اب میں کہوں کہ 5 تو پورے ہو گئے، باقی بھی ہیں موجود جو بہت زیادہ گرتیاں کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے۔ ایک امام رضا علیہ السلام کی بہن ہے جو دن رات بھائی پر گریا کرتے کرتے چلی گئی۔ میں اور عرض کروں آپ کے حضور کے گریا کرنے والے خانوادہ عصمت و طہارت میں کوئی بھی ایسا نہیں جو امام حسین علیہ السلام پر گریا نہ کرتا ہو، لیکن ایک ہستی ایسی ہے جو آج بھی پردہ غیبت کے اندر بیٹھ کر خون کے آنسو اپنے جد غریب مظلوم پر بہا رہی ہے۔ حجت خدا پردہ غیب میں بیٹھ کر صبح و شام اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ مجھے کب اذن ظہور عطا فرمائے گا کہ میں اپنی غریب جدہ کے دکھتے پہلو کا بدلہ لے سکوں، کب مجھے اجازت دے گا کہ میں اپنے جد غریب کی خون سے تر داڑھی کا بدلہ لے سکوں، کب مجھے اجازت دے گا کہ میں امام حسین کے پشت سر سے گردن کو جدا کیے جانے کا بدلہ لے سکوں گا۔ یہ باتیں صبح و شام خانوادہ عفت و طہارت میں گریے کا سبب ہے۔ جب کبھی پانی حرم کے روبرو لایا گیا، جب کبھی پانی حرم کے روبرو لایا گیا، غشم پیہم مادر بے شیر کو پایا گیا، نیزے والے ایک شکی نے کھینچ لی تربت سے لاش، نیزے والے ایک شکی نے کھینچ لی تربت سے لاش، رن میں پھر سے بے زباں کا قتل دہرایا گیا، مر گئے بھائی سکینہ کے تماچے بھی لگے، مر گئے بھائی سکینہ کے تماچے بھی لگے، 4 ہی برسوں میں سر سے باپ کا سایہ گیا، توق گردن میں رہا زنجیر پاؤں میں رہی، توق گردن میں رہا زنجیر پاؤں میں رہی، پشت پر بیمار کے کوڑا بھی برسایا گیا، رن میں گرتے اور سنبھلتے ٹھوکریں کھاتے ہوئے، رن میں گرتے اور سنبھلتے ٹھوکریں کھاتے ہوئے، شاہ سے لاش بسر پہ کس طرح آیا گیا، آسا کے خیموں میں لاشیں ایک ایک کر کے سبھی، آسا کے خیموں میں لاشیں ایک ایک کر کے سبھی، ہاں مگر ایک لاش عباس نہ لایا گیا، کرم چاہے کربلا کا بھیک نوحے کی ملی، جب کبھی سار سے دامن کو پھیلایا گیا، کربلا مولا کے اندر جب سب شہید ہو گئے، جی بن رہا ہے کہ اس غربت کا لمحے کو، اس غربت کے لمحے کو سنایا جائے جو زہرا کی بیٹی کے لیے بہت زیادہ سخت تھا۔ کربلا مولا کے اندر جب سب کو شہید کر دیا گیا، سب کے سر تن سے جدا کر دیے گئے، شمر لعین آگے بڑھا، عمر سعد لعین آگے بڑھا، کیا کہتا ہے کہ آؤ گھوڑوں کے پاؤں کی نالوں کو بدلا جائے، گھوڑوں کے پاؤں کی نالوں کو بدلا گیا، سموں کی نالوں کو بدلا گیا، بھاری بھاری نالے، تیز تیز چمکتی نالے لگائی گئی، 70 گھوڑے دائیں 70 گھوڑے بائیں کھڑے ہو گئے۔ عزیزو یہ گھوڑے ابھی دوڑنا ہی چاہتے تھے کہ بنی اسد دوڑتے ہوئے آگئے، ایک مرتبہ کہنے لگے کہ ہم حبیب کی لاش کے اوپر گھوڑوں کو نہیں دوڑانے دیں گے، گھوڑوں کے نہ دوڑانے کی بات آئی، جناب حبیب کی لاش اٹھا لی گئی، تھوڑی دیر اور ہی گزری تھی کہ گھوڑے دوبارہ دوڑنا چاہتے تھے، ایک اور قبیلہ دوڑتا ہوا آیا، حر ابن یزید ریاحی کے قبیلے والے آگئے، کہنے لگے کہ ہم حر کی لاش پر بھی گھوڑے نہیں دوڑانے دیں گے، ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ گھوڑے دوبارہ سنبھل ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ دوبارہ اشقیاء دوڑتے ہوئے آئے، کہنے لگے کہ جناب عباس کے قبیلے والے بنی کلاب والے کہہ رہے ہیں عباس کی لاش کے اوپر ہم گھوڑے نہیں دوڑنے دیں گے، جناب عباس کی لاش کو بھی اٹھا لیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد بکیر بن علی کی والدہ کے قبیلے والے آئے، کہنے لگے ہم ان پر بھی لاشیں نہیں دوڑانے دیں گے، گھوڑے تو آزاد ہو گئے، گھوڑوں نے دوڑنا شروع کیا، بچ گیا غریب زہرا
زہرا کا لاشا، دائیں کے گھوڑے بائیں بھاگ گئے، بائیں کے گھوڑے دائیں بھاگ گئے۔ ثانیہ زہرا سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے اماں یہ حسین کا لاشا خاک کربلا میں تیرے بین برداشت کر رہا ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔